الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم عين سين قاف. انشاءاللہ آج انشاءاللہ ہمارا سورہ شورا کا خلاصہ ہوگا. سورہ شورا کا خلاصہ مطلب کیسا ہے، اس آیت میں کیا بتایا گیا ہم اتنا معلوم کریں گے بس. جیسے کہ قرآن میں جیسے بولتے کہ تدبر کا معنی کیا ہے، اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے اتنا ایک مسلمان کو معلوم ہو جائے تو کافی ہے بس. وہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن، اے لوگو تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے. تدبر کا معنی کیا، اس آیت میں کیا بتایا گیا اتنا ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ. سورہ شورا، اس کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. شورا کا جو معنی ہے مشورہ کرنا ہے. کوئی آپ کو بزنس کرنا ہے، آپ مشورہ کرو. شورا کا معنی وہی ہے. اس صورت کا نام شورا کیوں ہے؟ کیونکہ اس صورت میں مشورہ کا ذکر ہے. اس صورت میں مشورہ کا ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف، اس کا معنی اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے. آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے. اس سے پہلے جو انبیاء کرتے ان پر بھی ہم وحی کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام پر بھی وحی نازل ہوتی تھی. اللہ نے وحی کہا کہ نبی جس طرح ہم نے آپ پر وحی کی ہے، اس طرح اس سے پہلے امت پر بھی ہم نے وحی کی ہے، اس سے پہلے انبیاء پر بھی ہم نے وحی کی ہے. اللہ تعالیٰ تمام پر غالب آنے والا ہے اور حکیم ہے. اللہ تعالیٰ اس کا جو بھی فیصلہ ہے اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے. آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہتی کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمان میں ہے، جو کچھ زمین میں، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ پرندے، بادل، آسمان، سب اللہ تعالیٰ کا ہے. یہ زمین جو بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے. اور اللہ تعالیٰ علی ہے، آسمان کے اوپر عرش پر مستوی ہے، عظیم عظمت والا ہے اللہ تعالیٰ. پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ قریب ہے کہ یہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ جائے. قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے. کیوں؟ کیونکہ جو کافر جو بولتے نا کہ اللہ کو بیٹا ہے، جیسا کہ عیسائی کیا بولتی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بیٹی، یہ اتنی بری بات ہے کہ آسمان بھی پھٹ جائے. اتنی بری بات ہے. آسمان کو بھی یہ پسند نہیں ہے کہ جو نا آپ یہ انسان یہ بولے کہ اللہ کو بیٹا ہے. بلکہ فرشتے اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور فرشتے ساتھ میں جو بھی مسلمان ہی توحید پرستی ان کے حق میں استغفار کرتے ہیں. فرشتے جو بھی توحید پرستی ان کے حق میں فرشتے استغفار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ زید جو توحید پرست ہے تو اس کے گناہوں کو معاف کر دیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لوگوں خبردار، اللہ تعالیٰ غفور ہے، معاف کرنے والا، رحیم رحم کرنے والا ہے. آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جو نا یہ جو کافر اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست بنا لیتے ہیں، یہ بت کو اپنا دوست بناتے ہیں، یہ جو قبر والے جو لوگ ہیں، اب یہ جو مزار والے جو لوگ ہیں جو قبر میں سجدہ کرتے ہیں، جو قبر والوں کو اپنا دوست بناتے ہیں، جبکہ آپ کا دوست صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. حفیظ علیم، حفیظ اللہ حفیظ علیم، اللہ ہی تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا دوست نہیں ہے. آپ کتنی بڑی مصیبت میں کیوں نہ ہو، آپ کا دوست صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. وہی آپ کی مصیبت دور کر سکتا، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے بعد آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کی طرف قرآن کو وحی کیے. یہ قرآن عربی زبان میں ہے، تو اس سے معلوم ہے کہ عربی زبان سب سے افضل زبان ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، تم اس قرآن کو لے کر مکے والوں کو، اس کے اطراف جو بھی لوگ، اس کے اطراف جو لوگ ہیں، تمام کو تم دین کی دعوت دو اس قرآن کو لے کر. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے نبی، تم ڈراؤ لوگوں کو قیامت کے دن کے بارے میں جو حق ہے، آنے والا ہے. بلکہ قیامت کے دن کے بارے میں ڈرنا مجھے بھی ہے اور آپ کو بھی ہے. کافر کو تو ہے، ہم لوگوں کو بھی ہے. کیوں؟ کوئی گناہ کرنے سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ کل قیامت کے دن مجھے اور آپ کو اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو نے فلاں گناہ کیوں کیا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا ہم لوگوں سے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور قیامت کے دن ایک جماعت جنت میں جائے گی اور ایک اور جماعت جہنم میں جائے گی. جب بھی جنت کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ ولو شاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے پورے لوگوں کو، پورے انسان کو اللہ تعالیٰ کافر بنا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بنا سکتا ہے.
اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ جو نا پورے انسانوں کو اللہ تعالیٰ مسلمان بنا سکتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. اللہ جو کرتے ہی نا ہم نہیں پوچھ سکتے، ہم اللہ کو نہیں پوچھ سکتے اللہ تعالیٰ تو کیوں تمام کو مسلمان نہیں بنایا، نہیں پوچھ سکتے. کیوں؟ فعال لما يريد. اللہ جو چاہے کر سکتا ہے، اللہ سے ہم سوال نہیں کریں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہے. لیکن اللہ نے کہا کہ يدخل من يشاء في رحمته، جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں، اپنی رحمت جنت میں داخلہ دیتا ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے، نہ ہی ان کا کوئی دوست ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 9 میں اللہ نے کہا کہ یہ کافر اللہ کے علاوہ بت کو اپنا ولی اور اپنا دوست بناتے ہیں، جبکہ اللہ آپ کا ولی کون ہے؟ وہ یحیی الموتى، جو مردوں کو زندہ کرنے والا ہے. وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. مردے کو زندہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو وہی آپ کا ولی ہے، وہی آپ کا دوست ہے، وہی آپ کا مددگار ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پر قدرت اللہ تعالیٰ رکھتے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اختلاف میں پڑ جائے، کوئی مسئلہ ہے، آپ اختلاف میں پڑ گئے، آپ کو کیا کرنا ہے؟ قرآن حدیث کھول کے دیکھنا ہے. دیکھو یہ اللہ فرمایا کہ فحکمہ الی اللہ، آپ قرآن حدیث کی طرف لوٹ. اب جو بھی اختلاف اگر آپ کو ہو جاتا ہے، کسی مسائل میں اختلاف ہو جاتا ہے، گھریلو مسائل میں، شوہر بیوی کے مسائل میں، یا تو بزنس، جو بھی مسئلہ ہے اختلاف ہوتا ہے، تو اس کا جواب کس میں؟ آپ کو قرآن میں ملے گا اور حدیث میں ملے گا. وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے. آپ سسم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ میرا رب ہے، میں اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف جو ہے تمام کو لوٹنا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فاطر السماوات والارض، آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. جعل لکم من انفسکم ازواجا، ہمیں یعنی کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ایک جوڑا کو اللہ نے پیدا کیا. وہ کون؟ حوا علیہ السلام. اسی طرح جس طرح انسانوں میں جوڑا ہے، جیسا کہ ہم میں مرد اور عورت تھی، ومن الانعام ازواجا، جانوروں میں بھی مرد اور عورت تھی. جانوروں میں بھی جو ہے مذکر مؤنث ہے، بلکہ درخت میں بھی مذکر مؤنث ہے، کیڑے مکوڑوں میں بھی مذکر مؤنث ہے، جینٹس لیڈیز، ہر چیز میں اللہ نے تمام کو اللہ نے پیدا کیا، جانوروں کو، انسانوں کو. یہ ذرا اکمفی چھوڑ دیا اللہ نے اس دنیا میں، تمام کو اللہ نے اس دنیا میں چھوڑ دیا، وہ جی لے. لیس کمثلہ شیء، یہ عقیدے کا مسئلہ. اللہ تعالیٰ کی طرح کوئی نہیں ہے اس دنیا میں. لیس کمثلہ شیء، اللہ کی طرح کوئی نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ عقیدے کا مسئلہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کو ہاتھ ہے، جیسا کہ سورہ ملک میں تبارک الذی بیدہ الملک، اللہ کے بیدی، اس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. تو کیا اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے؟ ہم بولیں گے کہ نہیں. آپ مجھے پوچھتے ہیں کہ کیا اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا؟ میں بولتا ہوں کہ نہیں. دلیل کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ تمہارے جیسا نہیں ہے، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. کیسا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. صحیح جواب کیا ہے؟ اللہ کو ویسا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ کو ویسا ہاتھ ہے جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. لیس کمثلہ شیء. یہاں عقیدے کا مسئلہ ہے. یہاں کئی لوگ گمراہ ہو گئے. معتزلہ ہے، جہمیہ ہے، کرامیہ ہے، اور قدریہ، ممثلہ، مطلب کئی لوگ ہیں جو بولتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ہمارے جیسا ہے. وہ گمراہ ہو گیا، وہ لوگ گمراہ ہو گئے. اسی وجہ سے لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر آتا ہے ہر رات. کیسا آتا ہے؟ ہم عقل نہیں دوڑائیں گے، عقل نہیں دوڑائیں گے. ہم بولیں گے کہیں نہ کہیں جو رات ہوگا نا، عقل نہیں دوڑائیں گے. لا مدخل للعقل فی باب الغیبیات، غیب کے مسئلے میں عقل نہیں، غیب ہے وہ، ہم کو نظر نہیں آتا. ہم یقین رکھیں گے اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں آسمانی دنیا پر آتا ہے. کیسا، کدھر، ہم نہیں، عقل نہیں دوڑائیں گے. کیوں؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. ہم کیا سوچتے ہیں؟ ہمارے حساب سے سوچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے جیسا نہیں. وہی اللہ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء وہو السمیع، اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور بصیر، دیکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے. کیا ہمارے جیسا سنتا ہے؟ جواب ہے نہیں. اللہ ہمارے جیسا سنتا نہیں ہے. کیسا سنتا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. کیا اللہ ہمارے جیسا دیکھتا ہے؟ نہیں. کیسا دیکھتا ہے؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتی کہ آیت نمبر 12 میں اسی کے لیے ہے آسمان و زمین کے کنجیاں، مطلب خزانے کی جو چھاوی جو ہے نا آسمان و زمین کے اللہ ہی کے پاس ہے. یہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دیتا ہے. یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے. کسی کو اللہ نے رزق دیا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. وَيَقْدِرُ،
کسی کو اللہ تعالیٰ رزق میں کم کر دیتا ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. ہم یہ نہیں بول سکتے کیوں اللہ ہم کو رزق نہیں. اللہ جس کو جتنا رزق دینا اللہ اس کو دیتا ہے. جس کو چاہے اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رزق دیتا ہے, جس کو چاہے کم دیتا ہے. انہ بکل شیء علیم, اللہ ہر چیز جانتا ہے, معلوم ہے اللہ کو. آپ کو کتنا رزق ملا ہے اللہ کو معلوم ہے. زید کو کتنا رزق ملا, سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے, علیم ہے اللہ تعالیٰ. لیکن اللہ کا جو قانون ہے, کوئی انسان کوئی جانور بھوکا نہیں سوتا ہے. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها. ہر جانور, ہر زمین میں رہنے والا جانور کا رزق اللہ نے مقرر کر دیا. کوئی جانور بھوکا نہیں سوتا ہے. یہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ رزق دیتی ہے, کسی کو کم. اس کے بعد آیت نمبر 13 میں مشہور آیت ہے, بڑی آیت ہے, جس میں اللہ تعالیٰ کہتی ہیں کہ شرع مطلب یہاں واضح کرنا. اے نبی ہم نے تمہارے دین کو واضح کر دیا. کون سا دین ہے؟ ما وصی بہ نوح علیہ السلام جو دین لے کر آ کر تھے, جو توحید, اسی دین کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے. اب جو نوح علیہ السلام جو دین لے کر آئے, وہی دین کون لے کر آئے؟ ابراہیم علیہ السلام. یعنی کہ تمام انبیاء, ابراہیم علیہ السلام, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام, تمام انبیاء اپنے قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے تھے. ان نقیم الدین, تمام انبیاء اپنے قوم والوں کو توحید کی دعوت دیتے تھے. ولا تتفرقوا فیہ, اے لوگوں تم اختلاف مت کرو, تم اختلاف مت کرو. عقیدے کے مسئلے میں اختلاف جائز نہیں. مسائل میں ہو سکتے ہیں, مسائل میں ہو سکتے ہیں, لیکن عقیدے کے جو مسائل ہیں, اللہ تعالیٰ کہاں ہے, ہم بولیں گے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. بعض لوگ بولتے ہیں کہ نہیں اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ اختلاف جائز نہیں ہے. آج کل کے جو لوگ ہیں ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے. یہ عقیدے میں ہمارا اختلاف نہیں ہونا چاہیے. مسئلے مسائل میں ہو سکتا ہے, جیسا کہ ظہر کی جو 4 رکعت سنت ہے وہ 2 پڑھنا چاہیے یا 4 ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیے یا 2 کر کے پڑھنا چاہیے. اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. یہ مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے. سنت 2 کر کے پڑھنا ہے, 4 کر کے پڑھنا ہے, 1 سلام سے 2 سلام ہو سکتا ہے, لیکن عقیدے کے مسائل میں اختلاف نہیں ہونا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ. یہ جو ہم دین کی دعوت جو دیتے ہیں, یہ کافروں کو ہضم نہیں ہوتا ہے. کافروں کو بہت زیادہ جلن ہوتا ہے, اس سے تکلیف ہوتی ہے کافروں کو. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنا خاص بندہ اللہ تعالیٰ بنا لیتا ہے, جس کو چاہے اللہ تعالیٰ اپنی دین کی طرف ہدایت دیتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو یہودی ہیں ان کے پاس علم تھا, آپ سسم کے بارے میں علم تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے اختلاف کر بیٹھے. یہودیوں کی کتاب میں لکھا تھا, تورات میں لکھا تھا کہ آپ سسم حق ہیں, اس کے باوجود بھی انہوں نے آپ سسم پر ایمان نہیں لایا. کیوں؟ بغین, حسد کی وجہ سے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو اسی وقت یہودیوں پر عذاب آتا, کیونکہ ہر چیز اللہ تقدیر میں لکھ چکا ہے. فلاں ٹائم یہودیوں پر عذاب آنے, اللہ تقدیر میں لکھ چکا ہے. اگر اس طرح لکھا نہ ہوتا تو اسی وقت یہودیوں پر جو نا عذاب آ جاتا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے وارث کون بنے؟ مکے کے لوگ بنے. اورث الکتاب, مکے کے لوگ, جیسا کہ کفار قریش مکے میں جو لوگ تھے وہ لوگ وارث بنے, لیکن وہ لوگ بھی اس قرآن کے بارے میں شک میں پڑ گئے ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 15 میں اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کا حکم دیتے ہیں. یہاں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فَلِذَلِكَ فَادْعُ, اے نبی تم لوگوں کو دین کی دعوت دو. جیسا کہ میرے اور آپ, میں بھی اور آپ, ہمارے حیثیت کے مطابق ہم لوگوں کو دین کی دعوت دیں گے. اس کے بعد وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ, جیسا آپ کو دین بتایا گیا آپ اس پر جم جاؤ. جیسا دین ہے, مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح نماز پڑھا ہم اس طرح نماز پڑھیں, یعنی کہ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم اس طرح کریں گے. تیسرا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ, تم گنہگاروں کے پیچھے مت پڑو. کوئی گنہگار ہے, کوئی سگریٹ پینے والا, ان کے پیچھے مت پڑو, ان کو دوست مت بناؤ. کوئی گنہگار ان کو دوست نہ بناؤ. پھر اس کے بعد وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ, اس سے پہلے جو کتابیں نازل کی گئی ہے, تورات, انجیل, زبور, صحف ابراہیم, تمام پر ہم ایمان لاتے ہیں, وہی آپ کہو. پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں لوگوں کے درمیان انصاف کروں. پھر اس کے بعد اللہ ہمارا بھی رب ہے, یہ کافروں کا بھی رب اللہ تعالیٰ کا ہے, سب کا رب اللہ تعالیٰ ہے. اس کے بعد ہمارا اعمال ہمارے لیے ہے, تمہارا اعمال تمہارے لیے ہے. اگر ہمارا عمل نیک ہی تو الحمدللہ, اگر تمہیں برے ہی تو وہ بھی اللہ تعالیٰ تمہارا بدلا دے گا. پھر اس کے بعد لا حجت بیننا وبینکم, ہمارے درمیان تمہارے درمیان کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے, مطلب یہ جہاد سے پہلے والی آیت ہے. پھر اس کے بعد اللہ یجمع بیننا, اللہ تمام کو جمع کرے گا قیامت کے دن. وإلیہ المصیر, تمام کو اللہ ہی طرف جو نا لوٹنا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ والذین یحاجون فی اللہ, یہ لوگ جو اللہ کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں یہ کافر ہیں.
اللہ کے بارے میں لڑائی جھگڑا کرتی ہیں یہودی ہیں جو ایمان نہیں لاتے ہیں. جو یہودی کہتے ہیں کہ ہمارا دین بہتر ہے محمد کے دین سے کیونکہ ہمارے نبی محمد سے پہلے آ کر ہمارا جو کتاب تورات قرآن سے پہلے نازل یعنی کہ یہودی آ کے صحابہ سے لڑائی جھگڑا کرتے تھے. من بعد ما استجیب له حجت یہودی آ کے بولتے تھے دیکھیں ہمارا جو دین ہے تم سے بہتر ہے. کیوں بہتر ہے؟ کیونکہ ہمارے نبی تم سے پہلے آ کر ہیں. ہمارا جو تورات ہے تمہارے سے پہلے نازل کی گئی ہے. اللہ نے فرمایا کہ داحضۃ عند ربہم یہ بیکار ہے یہ دلیل بیکار ہے اللہ کے پاس بلکہ الٹا یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہوگا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ آیت نمبر 17 میں اللہ الذی انزل الکتاب بالحق والمیزان اللہ نے حق کو نازل کیا تاکہ تم اس کے درمیان فیصلہ کرو. حق ہے کوئی بھی لڑائی جھگڑا ہو گئے حق کیا ہے قرآن حدیث کے مطابق آپ فیصلہ کرو یہی فیصلہ ہے بس. یعنی کہ کوئی مسئلہ ہو گیا تو اب فیصلہ آپ کو قرآن حدیث کے مطابق آپ کو کرنا ہے یہ حق ہے. والمیزان ترازو ہے ترازو میں ناپ تول میں کمی نہ کرو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما یدریک لعل الساعة قریب آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت قریب بھی ہو سکتا ہے آپ کو کیا معلوم ہے کہ قیامت قریب بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نا یہ کافر قیامت کو جلدی کرتا ہے جلدی آؤ قیامت جیسا کہ سأل سائل بعذاب واقع کافروں نے کہا کہ جلدی عذاب لاؤ. یعنی بھی تم بولتے نا کہ قیامت چلو قیامت لے کرو عذاب لے کرو جبکہ یہ کافر قیامت کو جلدی کرتا ہے. ایک مومن والذین آمنوا مشفقون من ایک مومن قیامت پر میں ڈرتا ہے ایک مومن ویعلمون انہا الحق اور مومن کو یقین ہے کہ قیامت حق ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ بے شک جو لوگ قیامت کے بارے میں شک کرتے ہیں بے شک وہ کھلم کھلا گمراہی میں. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اللہ لطیف بعبادہ اللہ باریک چیزوں کو بھی جانتا ہے. لطیف یہ جو چیز ہے لطیف اس سے میرے اور آپ کی زندگی سدھر سکتی ہے. لطیف ہے اللہ تعالیٰ آپ کے رگ میں کیا آپ سوچتے ہیں اللہ کو معلوم ہے آپ کے دماغ میں آپ کیا سوچتے ہیں اللہ کو معلوم ہے. لطیف ہے اللہ تعالیٰ باریک چیزوں کو اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. جیسا کہ امام حرم بدر ترکی ان کا جو مشہور جو دعا ہے وہ یہ کہتے کہ وبواطن یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر کا جو وسوسہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء جس کو چاہے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے. اللہ تعالیٰ قوی ہے طاقتور ہے عزیز ہے اللہ تمام پر غالب آنے والا ہے. اس آیت نمبر 20 میں اللہ نے کہا من کان یرید حرث الآخرہ اگر آپ دنیا چاہتے آخرت چاہتے ہیں نزد لہ فی حرثہ اللہ آپ کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. یعنی کہ آپ کا ٹارگیٹ ہے اس دنیا میں مجھے آخرت اچھا کرنا ہے میرا قبر اچھا کرنا ہے. اگر آپ کا ٹارگیٹ ہے اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. من جعل الہموم ہما واحدا کفاہ اللہ سائر ہموم اگر آپ کا ٹارگیٹ آخرت ہے اللہ آپ کو دنیا بہت زیادہ دے گا. ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا اگر آپ کا ٹارگیٹ دنیا ہے اللہ صرف دنیا دے گا آپ کو بس. وما لہ فی الآخرۃ من نصیب آخرت میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہوگا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ ومن تشعبت به الہموم من احوال الدنیا اگر آپ کا ٹینشن پوری دنیا ہے تو کبھی یہ ٹینشن ختم نہیں ہوگا. اگر آپ کا ٹینشن صرف دنیا ہے تو وہی اللہ تعالیٰ یہاں بلکہ ہمارا ہر چیز میں ٹارگیٹ آخرت ہو بس کچھ بھی آپ کریں آخرت میں جو نا مجھے اس کا ثواب ملے قبر میں اس کا مجھے ثواب ملے بس یہی ہمارا ٹارگیٹ ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ آیت نمبر 21 میں ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ کتنے ایسے گمراہ لوگ ہیں دین میں ایسی باتیں ایجاد کر لیتی کہ ما لم یأذن بہ اللہ جس کو اللہ نے پرمیشن نہیں دیا ہے. جیسا کہ لوگ عید میلاد کہاں ہے پرمیشن قرآن حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ہے. قبروں پہ سجدہ کرنا کہاں ہے پرمیشن اس کا. حتیٰ کہ اگر کافروں کی بات کرے کافریں بت کے سامنے جھکتے ہیں بت کس نے کہا وہی اللہ نے فرمایا کہ ام لہم شرکاء یہ جو پارٹنر ہیں یہ جو گمراہ لوگ ہیں شرعوا لہم من الدین ایسا دین کو ایجاد کر لیتی جس کو اللہ نے پرمیشن نہیں دیا. ولولا کلمۃ الفضل لقضی بینہم اگر اللہ کا فیصلہ نہ ہوتا تو اسی وقت ان کافروں پر اللہ کا عذاب آ جاتا. بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آیت نمبر 22 میں تری الظالمین مشفقین مما کسبوا وهو واقع جس دن تم کافروں کو دیکھیں گے وہ ڈرے مارے حشر کے میدان میں ڈرے کے مارے جو نہ بیٹھے رہیں گے ڈر کے ہوئے حشر کے میدان میں کافر ڈرتے ہوئے ہوں گے. کیوں ان کو معلوم ہے وہ جہنم میں داخل ہوں وهو واقع بہ کافروں کو معلوم ہے کہ وہ جہنم میں داخل ہونے والے اس وجہ سے حشر کے میدان میں کافر ڈرتے ہوئے بیٹھے رہیں گے. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا فی روضات الجنات
وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, ان کے لیے وہ تمام چیزیں ہی جو اللہ ان کو دے گا, ان کو تمام چیزیں. ذالک هو الفضل الکبیر, یہ سب سے بڑی جو نا فضل ہے جو اللہ تعالیٰ ہم کو دیں گے, سب سے بڑا جو فضل ہے جو ایک مسلمان جنت میں داخل ہو جائے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ, یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتا ہے جو نیک عمل کرتے ہیں اور توحید پرستی اور نیک عمل کرتے ہیں. قل لا اسألکم علیہ اجرا, اے مکے والے جب ایمان نہیں لاتے تھے آپ سے فرمایا کہ مکے والے میں آپ سے پیسہ تو نہیں مانگتا ہوں, اے مکے والے میں آپ سے پیسہ تو نہیں مانگتا ہوں, لیکن ایک چیز بھی مانگتا ہوں, وہ کیا ہے؟ الا المودۃ فی القربى, اے مکے والے میں تمہارا رشتہ دار ہوں. یہ ابو جہل بھی قریب قریب سے آپ سے رشتہ لگتا تھا, یا ابو جہل یا ابو لہب بھی. ابو لہب آپ سے چاچا, آپ سے نے فرمایا کہ تم مجھے تکلیف نہ دو, کیونکہ کم از کم یہ سمجھو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں, رشتہ دار سمجھ کے جو ہے تم مجھے تکلیف نہ دو. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا, جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ اس کو بہترین اس کا بدلہ دے گا. ان اللہ غفور, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا شکور ہے. شکور کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی جو چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہے اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ام یقولون افترا, یہ کافر یہ کہتے ہیں کہ محمد نے اللہ پر قرآن گھڑ لیا, یعنی کہ یہ قرآن جو ہے نا, کافر بولتے ہیں کہ محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا, نعوذ باللہ, افترا علی اللہ کذبا, محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا. اللہ نے کہا کہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَى قَلْبِكَ, اگر محمد نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے نا تو محمد کے دل پر سیل مار دیں گے. اگر آپ سسم نے اس قرآن کو گھڑ لیا ہے تو اللہ تعالیٰ محمد کے دلوں پر مہر لگا دیں گے. وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ, اللہ تعالیٰ باطل کو ختم کر دیں گے. وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ, حق کو اللہ تعالیٰ ثابت کریں گے. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اللہ تعالیٰ سینوں کی بات بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. آپ کے سینوں میں کیا وسوسہ ہے, ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. پھر اس کے بعد آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے. کتنے لوگ ہم میں سے توبہ کرتے ہیں, جبکہ توبہ جب انسان اپنی آنکھوں سے موت کو دیکھ لے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگا. ان اللہ یقبل التوبہ ما لم یغرغر, جب غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے, جب انسان موت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے, اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے انسان جتنے جلدی ہو سکے توبہ کرے, کیونکہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے ان من اشراط الساعة فجأة الموت, قیامت کے قریب اچانک موت آئے گی, اچانک موت قیامت کے قریب آئے گی. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ وہی فرماتی کہ لوگوں تم توبہ کرو. جو لوگ, بلکہ اللہ تعالیٰ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ, تمہارے کئی گناہوں کو اللہ نے معاف کر دیا. وَيَعْلَمْ, اللہ تعالیٰ جانتا ہے, مَا تَفْعَلُونَ, جو تم عمل کرتے ہو, جو تم کرتے ہو اللہ کو معلوم ہے. اس کے بعد وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ, اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی دعا قبول کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں, جو توحید پرست ہے, اللہ ان کی دعا قبول کرتا ہے. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے توحید پرستوں کو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں. والکافرون لهم عذاب شدید, کافروں کے لیے سخت عذاب ہے. اس کے بعد آیت نمبر 27 میں اللہ نے کہا کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ, اگر اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ مالدار بنا دے, لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, زمین میں فساد مچے گا. پورے لوگ اگر مالدار بن جائے تو زمین میں فساد مچے گا. کیسے؟ تکبر کی وجہ سے, کیونکہ مال ہمیشہ انسان کو تکبر بنا دیتا ہے, ان کے اندر تکبر آ جاتا ہے. اس وجہ سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ رونے لگتے ہیں. لوگوں نے پوچھا کہ کیوں روتے ہیں آپ؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتی کہ مال کبھی تنہا نہیں آتا, اپنے ساتھ گھمنڈ اور تکبر کو لے کر آتا ہے. تو مال کے تکبر سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو دو کام کریں. ایک, اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں, اس مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں. دوسرا, کبھی یہ مت بولو کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے, یہ اللہ کو کبھی پسند نہیں. قارون نے کہا کہ میں نے اپنے ٹیلنٹ سے مال کمایا ہے, اللہ نے اس کو برباد کر دیا. اللہ کو یہ پسند نہیں. آپ بولو کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے مجھے دیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ رزق نازل کرتا ہے. یہ اللہ کو معلوم ہے, کتنا رزق نازل کرنا اللہ کو معلوم ہے. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں خبیر ہے, باخبر ہے, بصیر ہے, دیکھنے والا ہے. آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ, وہی اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتا ہے. مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا, لوگ مایوس ہو جاتے ہیں, بارش نہیں ہو رہا, لیکن اللہ تعالیٰ بارش نازل کرتے ہیں. ساتھ میں وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ, بارش ہونے کے بعد پورا ماحول ٹھنڈا ہو جاتا ہے. یہ اللہ کی رحمت ہے, یہ اللہ کی رحمت ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ, اللہ تعالیٰ ولی ہے, آپ کا دوست ہے. حمید, جس کی تعریف کی جاتی ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ, اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے خلق السماوات والارض, آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ, اس میں اللہ نے جانوروں کو اللہ نے پہلا دیا. یہ جو جانور ہیں آپ دیکھیں گے, وہاں ایک جانور, وہاں ایک جانور, اللہ نے فرمایا کہ وَهُوَ, وہ اللہ تعالیٰ عَلَى جَمْعِهِمْ, اللہ تمام کو جمع کرے گا. کب؟ اِذَا يَشَاءُ, جب وہ چاہتا ہے.
آج دیکھتے کوئی جانور وہاں ہے وہاں ہے، کوئی انسان وہاں وہاں، لیکن اللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا تمام کو اللہ تعالیٰ جمع کرے گا، قدیر اس پر اللہ تعالیٰ قدرت رکھتا ہے۔ یہ پہلا جو نا ہمارا خلاصہ ہوا سورہ شعراء آیت نمبر 1 سے لے کر 29 تک، انشاءاللہ کل کے خلاصے میں 29 سے لے کر ختم تک ہمارا خلاصہ ہوگا۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔